آج ہم نے فنڈ کو اتنا مس مینجمنٹ کیا کہ ہم کو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرچ پا رہے. حالات یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے پا رہے لوگ. زکوٰۃ تو واجب ہے نا بھائی. اب تو کیا میں نے زمین میں انویسٹ کر دیا نا, اب تو میں نے گولڈ میں کر دیا, کیش نہیں تو دیکھیں گے پھر زکوٰۃ کا. اللہ اکبر. وہ زمین بھی برباد ہونے والی ہے, وہ گولڈ بھی برباد ہونے والا ہے, جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کی زکوٰۃ اسی جن سے دی جاتی تھی. مطلب زمین کی زکوٰۃ زمین میں سے نکلتی تھی, جانوروں کی زکوٰۃ میں سے جانور ہی نکالے جاتے تھے, گولڈ کی زکوٰۃ میں سے گولڈ ہی نکلتا تھا. ابھی ہمارے پاس کیش ہے تو ہم کیش نکالتے ہیں, تو پھر زمین میں سے زمین نکالو 2.5%. جب کیش نہیں تو گولڈ میں سے گولڈ نکالو 2.5%. ارے نہیں مولوی صاحب وہ کہاں بہت مشکل سے جمع ہوا, کہاں توڑیں گے اس کی ویلیو, وہ سب نہیں. زکوٰۃ ہے, دینا ہی پڑے گا. تو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں, تو دیگر جو نفلی صدقات ہیں وہ تو ختم ہی ہو گئے, مطلب معاشرے سے ختم ہو گئے. یہ صرف اور صرف ہمارے پیسے کا صحیح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو ہمیں پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرنے والے, روکنے والے کے لیے بد دعا دے رہے ہیں. لیکن کوئی انسان بول سکتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اخراجات, اپنی خواہشات کو اتنے اوپر لے گئے کہ اب پیسے بچانے کے چانسز بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں ہم کو. بھائی کھانا ہے تو ایسا کھانا ہونا, اب تنخواہ بڑھی تو کھانے کا لمٹ بڑھانا ہے, پھر وہ ہو گئی تو اب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کے لوازمات بڑھانا ہے, پھر تھوڑا لمٹ بڑھ گئی تو پردے چینج کرنا ہے, پھر ہو گئی تو صوفے چینج کرنا ہے. ایک صوفہ پوری زندگی چل سکتا ہے؟ نہیں, وہ 10 سال میں بدلنا کم از کم ضروری ہے. ایک ڈیکیڈ ہو گیا, لوگ کیا بولیں گے. پھر اس کے بعد ہر سال میں پردے بدلنا ضروری ہے. تو پھر وہ جو مستحقین ہے, جو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, آپ دیواروں کے کپڑے بدل رہے ہیں ہر سال, ان کو پہننے کو کپڑے نہیں, تو ان کا نمبر تو پھر کبھی آنے والا ہی نہیں. پھر چونکہ کار کے بعد دوسری کار ہے, بائک کے بعد دوسری بائک ہے, گھر کے بعد دوسرا گھر ہے, اچھی گاڑی کے بعد ماڈیفیکیشن ہے, ماڈیفیکیشن دوسرا ماڈیفیکیشن ہے, یہ سب پھر چلتے رہیں گا. تو پھر کب ہم روکیں گے کہ بس یہ میری ضرورت ہے, اس کے بعد اللہ کی راہ میں. صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, اس کے بعد سب اللہ کی راہ میں. حدیث میں ہے کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو ڈبل ثواب, رشتہ نبھانے کا اور صدقہ دینے کا. پڑوسی اور رشتہ دار کو دیں گے, جو پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی ہے, تو 3 ثواب, پڑوسی ہونے کا ثواب, رشتہ دار ہونے کا ثواب, صدقہ دینے کا ثواب. مستحق ہونا ضروری, یہ بات بھی ہے. ہاں واقعی مستحق نہیں ہے, بس وہ بھی ویسے ہی آپ ان کو خالی ان کا اسٹیٹس بڑھانے دے رہے تو ٹھیک نہیں. تو بہرحال ہمارے پاس وہ لوگ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان تھے, جو خرچ کرتے تو خوش ہو جاتے تھے. آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جمع کر کے پریشانیاں لے لی ہم نے. وہ نے لوٹ لیں گا بول کے میرے کو بی پی بڑھ گیا, اس نے قبضہ کر لیا بول کے فلاں ہو رہا, اس نے دھوکہ دے دیا بول کے فلاں ہو رہا. اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو فرشتے بد دعا دیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں اپنے لائف کے ایکسپنسز کو مینیج کریں, اخراجات کو